اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام مکے میں نازل ہوئی، آیات 165 اور رکوع 20 ہیں۔ ترجمہ: ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا بھی اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ اور دیکھو ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے ہیں عنقریب ان کی حقیقت انہیں معلوم ہو جائے گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ ویسی قوت تم کو نہیں دی، اور ان پر آسمان سے لگاتار مینا برسایا اور ان کی بستیوں کے نیچے نہریں جاری کی، لیکن پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھائی ایک کتاب نازل کرتے اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، پھر بھی جو کافر ہیں وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا کہ اس کی تصدیق کرے، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو کچھ بھی مہلت نہ دی جاتی، اور ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس سے بھی انسان ہی کی صورت پر بھیجتے، اور جو شبہ یاب کرتے ہیں اسی شبے میں اس وقت بھی انہیں ڈال دیتے۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو مذاق اڑانے والوں کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے پیغمبر، ان سے یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تم خود ہی کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں ضرور جمع کرے گا۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور دیکھو جو کچھ رات کی تاریکی میں ہے اور دن کی روشنی میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کارساز بناؤں؟ وہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو روزی دیتا ہے، لیکن کوئی نہیں جو اسے روزی دیتا ہو۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنوں، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اے پیغمبر، خبردار مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس روز جس شخص نے عذاب ڈال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور اے انسان، اگر اللہ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھ کو کچھ نعمت اور راحت پہنچائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے پیغمبر،
ان لوگوں سے پوچھو کہ کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، پھر تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا گیا ہے تاکہ تم کو اور اس کو جس تک یہ قرآن پہنچے سب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ تم کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، کہہ دو کہ میری گواہی یہ ہے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری اور بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، تو اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کوئی بہانہ نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھو کس طرح یہ اپنے اوپر جھوٹ بولنے لگے، اور دنیا میں جو کچھ افترا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام الہی سننے کے لیے بظاہر تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے۔ اور اگر یہ لوگ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس جھگڑنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ لوگ قرآن کے سننے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں، مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اور اے پیغمبر کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ چیز ان پر کھل جائے گی جس کو پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ اظہار ندامت میں جھوٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر نہ اٹھائے جائیں گے۔ اے پیغمبر کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندگی برحق نہیں، تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یقیناً برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کرتے تھے اب اس کی پاداش میں عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے مرنے کے بعد اللہ سے ملنے کو جھوٹ سمجھا وہ نقصان میں پڑے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ پہنچے گی تو اس وقت کہیں گے کہ اے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، اور جو متقی ہیں ان کے لیے آخرتی کا گھر بہتر ہے۔
تو کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اے پیغمبر، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں تم کو رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے، تو انہوں نے لوگوں کو جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تمہارے پاس پیغمبروں کے حالات تو پہنچ ہی چکے ہیں، اور اگر ان لوگوں کی ردگرانی تم پر گران گزرتی ہے تو تم سے ہو سکے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ، مگر پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو دیکھو تم ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، لیکن جو مردے ہیں انہیں تو اللہ قیامت ہی کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ بے شک اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور دیکھو زمین میں جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور جو ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے پرند ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور میں جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت موجود ہو تو ایسے وقت کیا تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نہیں، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، اور جس مصیبت کے لیے پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور جن معبودوں کو تم شریک بناتے ہو اس وقت ان سب کو بھول جاتے ہو۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، جب انہوں نے پیغمبروں کے کہنے کو نہ مانا تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ وہ ہمارے حضور میں عاجزی کرے۔ بس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے، اور جو کام کرتے تھے انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا۔ جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے تھے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھی خوب خوشیاں منانے لگے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، بس وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ رد گرانی کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبردار کرنے کے بعد آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور بروں کو ڈرائیں، تو جو شخص ایمان لائے اور اپنی حالت درست کر لے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو نافرمانیوں کی سزا میں ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو وحی کے ذریعے میرے پاس آتا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اے پیغمبر، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ اس دن اللہ کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا عجب ہے کہ وہ ڈر جائیں۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہ نکالو، نہ تو ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری تم پر ہے اور نہ تمہارے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان پر ہے کہ ان کو نکال دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے۔ جو دولت مند ہے وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے واقف نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہا کرو کہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو نازل کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت درست کر لے تو وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں گا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور درختوں سے کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور کوئی سوکھی چیز نہیں ہے مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور دیکھو، وہی تو ہے جو رات میں تم پر موت طاری کر دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، پھر دن کے وقت تمہیں اٹھا کر کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس وقت وہ تم کو تمہارے عمل میں جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ایک ایک کر کے بتا دے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن سب لوگ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے پوچھو کہ تم کو بیابانوں اور سمندروں کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے جبکہ تم اس کو گڑ گڑا کر اور کبھی چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ
اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات بخشے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے ہو کر رہیں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اللہ ہی تم کو ان اندھیروں سے اور ہر طرح کی سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر یعنی فضا آسمانی سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے یعنی زمین سے عذاب بھیجے، یا تم کو گروہ گروہ کر دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ اور اے پیغمبر، تمہاری قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مصروف ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تم کو ہماری یہ نصیحت کسی وقت بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں ان پر ایسے لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار بنیں۔ اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس پر کا مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ دنیا کی ساری چیزوں کو بدلے میں دینا چاہے گا تو اس سے قبول نہ کی جائیں گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے عذاب میں ڈالے گئے، پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا ان معبودوں کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جبکہ اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے تو کیا ہم اس کے بعد بھی الٹے پاؤں گمراہی کی طرف پھر جائیں؟ پھر ہماری مثال ایسی ہو جیسے کسی کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ادھر ہمارے پاس آ۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی کی ہدایت حقیقت میں ہدایت ہے، اور ہم کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کے آگے سر اطاعت جھکا دیں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے حضور میں تم سب قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے مصلحت اور حکمت کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جس دن وہ حشر کی نسبت فرمائے گا کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اسی دن اس کی حکومت ہوگی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب ابراہیم پر رات چھا گئی تو انہوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا، کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہو جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر مجھ کو میرا پروردگار سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے،
یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ساری مخلوق سے یکسو ہو کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم سے ان کی قوم جھگڑنے لگی تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے؟ تو یاد رکھو، جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا، مگر ہاں جو میرا پروردگار ہی مجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی مرضی۔ میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کیا تم اس بات کو نہیں سوچتے؟ اور دیکھو میں ان چیزوں سے کیوں کر ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن و سلامتی کا مستحق ہے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابل عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان سب کو ہدایت بخشی، اور ابراہیم سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور السی اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے کچھ باپ دادا اور کچھ اولاد اور کچھ بھائیوں کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کو برگزیدہ کیا تھا اور سیدھے راستے پر چلایا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چلاتا ہے۔ اور اگر یہ پیغمبر توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر اگر یہ کافر ان باتوں سے انکار کرتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے ان پر ایمان لانے کو ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان سے انکار کرنے والے نہیں۔ اے پیغمبر، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم بھی انہی کے طریقے پر چلو، اور کہہ دو کہ میں اس رہنمائی کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ قرآن تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہے، ایک نصیحت ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننی چاہیے تھی ویسی نہ پہچانی، جبکہ انہوں نے نہایتی بےہودگی سے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اگر ایسا ہی ہے تو جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جس کو تم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے کہ اس کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ باتیں سکھائی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اللہ ہی نے نازل کیا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایسی ہی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تم مکے والوں کو اور ان کو جو اس کے چاروں طرف ہے ڈراؤ
اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آئی، اور جو یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے، جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا کلام میں بھی لاتا ہوں، اور اے پیغمبر کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختی میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو تو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور پھر ان سے اللہ فرمائے گا کہ ہمارے پاس تم تنہا آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ساز و سامان تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے، اور آج ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں اللہ کے شریک ہیں، آج تمہارے آپس کے سب تعلقات ٹوٹ گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے وہ سب جاتے رہے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر ان سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح نمودار کرنے والا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات کو راحت و سکون کا سامان بنایا اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، یہ اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو سب پر غالب اور علم والا ہے، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ بیابانوں اور سمندروں کے اندھیروں میں ان کے ذریعے راستہ معلوم کرو، بلا شبہ علم والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی جگہ، بلا شبہ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور فرمایا کہ دیکھو، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر اس سے سبز شاخیں نکالی جس سے ایک دوسرے کے ساتھ گھتے ہوئے دانے پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح کھجور کے درخت سے بھی پھل پیدا ہوتے ہیں جس کے گپھے سے خوشے جھکے پڑتے ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ پیدا کیے اور زیتون اور انار بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں، ان کے پھلوں کو دیکھو جب درختوں میں لگتے ہیں اور ان کے پکنے کو دیکھو، بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے حالانکہ انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے جہالت سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش لی ہیں، اس کی ذات ان تمام باتوں سے پاک اور بلند ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے بیٹا ہو جبکہ کوئی اس کی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہی صفتیں رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے، اور وہ باریک ہے اور خبردار ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، بس اب جو دیکھے اور سمجھے تو اسی کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا ہو جائے
تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ کہیں کہ تم نے یہ باتیں کسی سے سیکھ لی ہیں، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے قرآن صاف صاف بیان کر دیں۔ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر داروغہ ہو۔ مسلمانوں، لوگ اللہ کے سوا جن معبودوں کی پرستش کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو کہ یہ لوگ بھی حد سے متجاوز ہو کر بے سمجھے بوجھے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس طرح ہم نے ہر جماعت کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے ہیں۔ آخرکار سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ان کے سامنے آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے پیغمبر، تم کہہ دو کہ معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مسلمانوں تمہیں ان لوگوں کا حال کیا معلوم، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزے آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ یہ معجزے دیکھ کر بھی اسی طرح انکار کریں گے جس طرح قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور اگر ان پر فرشتوں کو بھی اتار دیتے اور مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگتے، اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، اور دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس تم ان کو اور ان کی افتراء پر پروازیوں کو چھوڑ دو۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جیسے کام وہ خود کرتے تھے ویسے ہی کام وہ بھی کرنے لگے۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہارے طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو نہایت واضح ہے۔ اور دیکھو، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے۔ تو اے پیغمبر، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری اور کامل ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تعمیل کھاؤ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہارے لیے کیا چیز مانے ہیں کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دی ہیں، مگر جب تم سخت مجبور ہو جاؤ تو ان کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہت سے لوگ ہیں
جو بغیر علم کے محض اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور دیکھو، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو پھر سمجھو کہ تم بھی مشرک ہوئے۔ دیکھو، ایک شخص سے جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو ایک ایسا نور دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے کھٹکے چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیریوں میں گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کافروں کی نظروں میں وہ کام خوشنمائی دکھائی دیتے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھو، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں گنہگاروں کے سردار پیدا کیے ہیں تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی حق میں کرتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اور جب ان کے پاس سچائی کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وہی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبری کیسے عنایت فرمائیں۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس ذلت اور سخت عذاب ہوگا، کیونکہ یہ مکر و فریب کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے، اس کے سینے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتا ہے۔ اسے اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر یعنی بہشت ہے، اور ان کا مددگار ہے۔ یہ سب کچھ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، اور جس دن اللہ سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہکا بہکا کر انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آخرکار اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرا دی تھی۔ اللہ فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ جلتے رہو گے، مگر ہاں جو اللہ چاہے۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب سے بعض ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے۔ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم اپنے خلاف آپ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آئے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ بے شک وہ دنیا میں کافر تھے۔ یہ جو پیغمبر آتے رہے تو اس لیے کہ تمہارے پروردگار کی شان نہیں کہ وہ ظلم سے بستیوں کو ہلاک کر دے، ایسی حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے رائے حق سے بے خبر ہوں اور سب کے لیے
ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہیں، اور جو اعمال یہ لوگ کرتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے۔ اور دیکھو تمہارا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، اور تمہارے بعد جس قوم کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے۔ جس طرح خود تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ مشرک اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چارپائیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے باطل خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہے۔ پھر ان کا برتاؤ یہ ہوتا ہے کہ جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے پہنچتا نہیں، لیکن جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے ان بچوں کو جان سے مار ڈالنے کا وحشیانہ فعل بھی خوشنما کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے بے رحمی کے کام نہ کرتے۔ تو اے پیغمبر ان کو اور ان کی افتراء پروازیوں کو چھوڑ دو۔ اور یہ مشرکین اپنے باطل خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی ممنوع ہے، اس کوئی شخص کے سوا جسے ہم چاہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور اسی طرح کچھ چار پائے ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ چار پائے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ محض اللہ پر بہتان ہے، اور ان کو عنقریب ان کے بہتان باندھنے کی سزا دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ تو عنقریب اللہ انہیں ان کے اس بےہودہ بیان کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور جہالت سے قتل کیا، اور اللہ پر افتراء کر کے اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا۔ بلا شبہ وہ گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے پر نہ آئے۔ اور دیکھو وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی پیدا کی جس میں کھانے کی چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے ملتے جلتے بھی ہیں اور انہیں بھی ملتے تھے۔ اللہ کی اس پیداوار کے جب پھل آئیں تو ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس دن فصل کاٹو تو اس کا حق بھی دے دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی اللہ نے چار پائیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے، کچھ زمین سے لگے ہوئے، تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چار پائیوں میں 8 قسمیں پیدا کی، بھیڑ میں سے 2 قسمیں اور بکری میں سے 2 قسمیں۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادے کو، یا اس بچے کو جسے دونوں قسموں کی مادہ اپنے شکم میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے سند کے ساتھ بتاؤ۔ اور دیکھو اسی طرح اونٹ میں سے بھی 2 قسمیں اور گائے میں سے بھی 2 قسمیں پیدا کی،
اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادہ کو یا اس کے بچے کو جس کو ان دونوں کی مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس بارے میں حکم دیا تھا؟ تو بتاؤ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو کچھ احکام میرے پاس وحی کے ذریعے آئے ہیں ان میں سے کسی کھانے والے کے لیے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار جانور ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ یہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبح جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور دیکھو یہودیوں پر سب ناخن والے جانور ہم نے حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر یا انتڑیوں پر لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ تو اے پیغمبر اگر یہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور گنہگاروں پر سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم تو محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ تم کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت پوری اور کامل ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اپنے گناہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہے۔ پھر اگر وہ اس بات کی گواہی دیں تو اے پیغمبر تم ان کے ساتھ ہو کر گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ آؤ میں تم کو دو چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ تم کو ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کی باتوں سے کے پاس بھی مت جاؤ، چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر کسی حق پر۔ اس باتوں کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور اسی طرح یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور انصاف اور دیانت کے ساتھ ناپ اور تول پوری کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا فرمائی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو
اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور ہدایت اور رحمت ہو، تاکہ وہ ان کو پڑھ سن کر اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کر لیں۔ اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو برکت والی ہے، تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 جماعتوں یعنی یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے معذور اور بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ضرور ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر سیدھے راستے پر ہوتے۔ تو دیکھو اب تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کی پاداش میں ہم ان کو بڑے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آسمان سے فرشتے ان کے پاس آئیں، یا خود تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں؟ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں گی، اس دن کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو تو اس وقت توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے ہو گئے، تو تم کو ان سے کوئی کام نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب باتیں بتا دے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو اسی کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی مستحکم دین اور ابراہیم کا طریقہ جو ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کے فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اور دیکھو جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا کہ ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا اور تم میں سے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ تم کو بخشا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اے پیغمبر بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔